او کما قال علیہ السلام۔ لوگوں ہوش کے کانوں سے سنو، ہر جسم میں گوشت کی ایک بوٹی ہے، گوشت کا ایک لوسڑا ہے، جب وہ بنتا ہے تو سارا بدن بنتا ہے، اور وہ بگڑتا ہے تو سارا بدن بگڑتا ہے۔ پھر سنو، وہ گوشت کی بوٹی آدمی کا دل ہے۔ دل بنا تو آنکھیں بنی، دل بنا تو کان بنے، دل بنا تو ہاتھ بنے، دل بنا تو پیر بنے، دل بنا تو، اس لیے کہ دل ہی کے اعتبار سے آدمی حرکت کرتا ہے۔ یہ جو آپ کے دل کا جذبہ ہے یہاں تک آنے کا، وہ آپ کو آپ کے پیروں سے، آپ کی گاڑیوں سے لے کر کے آیا ہے نہیں؟ اصل دل ہے۔ اب دل بنتا ہے کیسے؟ بس کیونکہ اس دل میں بھی دو خانے ہیں، جیسے حلق میں دو نالیاں ہیں، ایسے دل میں دو خانے ہیں، ایک خیر کا اور ایک شر کا۔ ان دونوں خانوں کے ساتھ اور تینوں طاقتوں کے ساتھ، جان، مال اور صلاحیت کے ساتھ، ہر فرد بشر کو اللہ پاک نے ایک محنت کا جوہر دیا۔ فرماتے تھے محنت کس کو کہتے ہیں؟ سر سے پیر تک جو اعضاء دیے ہیں، اس کی حرکت کا نام محنت۔ یہ میں بول رہا ہوں نا زبان سے، یہ زبان کی محنت ہے۔ آپ کانوں سے سن رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کی محنت کانوں میں۔ جیسے دل میں دو خانے ہیں، خیر اور شر، اس طرح محنت کے بھی دو رخ ہیں، صحیح اور غلط، اچھی اور بری۔ اس لیے ہم کو دعائیں بھی سکھائیے، محنت بھی کرتے ہو، حرکت بھی کرتے ہو، لیکن یہ دعائیں مانگا کرو، اے اللہ جو تیرے یہاں حق ہے وہ ہم کو دکھا دے، ہم کو سمجھا دے۔ تیرے یہاں جو صحیح ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، ہمیں حق سمجھا دے اور اس پر چلنے والا بنا دے۔ کیا باطل ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا ناحق ہے، وہ بھی سمجھا دے، اور اس سے تو ہی ہمیں بچا دے۔ تو انسان میں اللہ نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اب یہ اسٹوڈنٹس ہیں، اے بی سی ڈی سے شروع ہوتا ہے، علی باتا سے شروع ہوتا ہے، ک کھ گ گھ گ گھ دونوں میں ہے، گ بھی ہے اور گدھے میں گ، اور گھر میں گھ ہے جی۔ اب ہم تو ایسے اتنی ساری پڑھی نہیں ہم نے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہ تو لیکچرر ہیں، یہ ریڈر ہیں، یہ پروفیسر ہیں، یہ پرنسپل ہے، یہ فلان ہے، کہ پہلے دن سے وہ صلاحیت تو اندر چھپی ہوئی تھی۔ محنت کا جوہر جس چیز پر لگایا، وہ جوہر باہر، وہ اندر کی صلاحیت باہر آتی چلی گئی، اور ہوتے 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 یہ ہوئے۔ اس لیے اللہ پاک نے اختیار دیا ہے، انسان کو مجبور محض نہیں بنایا کہ کچھ کر ہی نہ سکے، اور ایسا مختار کل بھی نہیں بنایا کہ خدائی کا دعویٰ کرے۔ ایک آدمی آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ انسان مجبور محض بھی نہیں، مختار کل بھی نہیں، تو مجبور ہے تو کتنا اور مختار ہے تو کتنا؟ تو یہ آپ کے یہاں تو رات دن ایز اے ایگزامپل ہوتا ہے، ہمارے یہاں مدرسوں میں بھی بھائی مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، کھڑا آدمی تھا وہ، کہ ایک پیر اٹھاؤ، اس نے پیر اٹھایا، دوسرا اٹھاؤ۔ اب مجھے نہیں معلوم اس میں کتنے پہلوان ایسے ہیں جو دونوں پیر ایک ساتھ اٹھا لیں۔ اس نے یوں کہا کہ ایک اٹھا ہوا ہے تو دوسرا نہیں اٹھا سکتا، تو فرمایا کہ یہ تو ہے، اتنا تو ہے مختار، اور دوسرا اٹھانا میں ہے مجبور۔ یہ سمجھا دیا۔ بہت سی چیزیں مثالوں سے بھی، یہ تمہارے یہاں تو ساری پڑھائی ایسے ایگزامپل ہوتے رہتے نا، اس لیے اللہ پاک نے بھی نمونے کے طور پر
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بنانی ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش و خرم، کہ دنیا بھی جنت نشان بن جائے. جیسے وہ مولوی صاحب ابھی عصر کے بعد بیان کر رہے تھے نا، جنت کی ہوئے اور جنت میں 70,000 دروازے اور 70,000 اور کیا اور کیا اور کیا. وہ دنیا جنت نشان بن جائے، وہاں نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کسی سے کوئی چھینا جھپٹی، کچھ نہیں، امن ہی امن، چین ہی چین. یہ دنیا میں بھی بن جائے، آدمی کا اپنا گھر، آدمی کی اپنی فیملی، آدمی کا اپنا محلہ، جہاں رہے. اس سب کے لیے چونکہ اللہ پاک ارحم الراحمین ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق پوری کی پوری اللہ کا کنبہ ہے. ہر آدمی کو اپنے کنبے کے لوگوں سے محبت ہوتی ہے نا. بھائی کنبے میں بھائی ہے، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، نواسے ہیں، دادے ہیں، اور نانا ہے، اماں ہے، خالہ، بہت کنبہ بہت بڑا. ہر ایک کو اپنے کنبے سے محبت ہوتی. پوری مخلوق سے اللہ پاک کو محبت ہے، میرے بنائے ہوئے ہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بیان کی گئی کہ تم نے تو اپنے نبی کو نہیں بیان. تو مجھے یاد آیا ایک مرتبہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں معمول تھا عشاء کی نماز کے بعد مواضحہ شریف پر روزہ اقدس پر حاضری ہوتی تھی، صلاۃ و سلام اور دعا وغیرہ کر کے آتے تھے. جہاں قیام تھا ہم سب وہیں تھے. حضرت تشریف لائے تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. بہت ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا ہم نے تو حضور کو پہچانا ہی نہیں، اور روتے رہے. اس لیے کہ قرآن نے شان بتائی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارے درمیان تمہارے میں سے ایک پیغمبر برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. شان ان کی یہ ہے کہ کسے باشد، عرب ہو، عجم ہو، شرق ہو، غرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جو اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی، اس کی ادنا تکلیف تمہارے نبی کو بے چین و بے قرار کر دیتی ہے. یہ کہاں ضائع ہو رہا ہے، یہ کہاں برباد ہو رہا ہے، اس کو وقت کہاں لگانا تھا، اس کو پیسہ کہاں خرچ کرنا تھا، اس کو کیا سوچنا تھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف تمہارے نبی کو بے چین و بے قرار. اسی لیے ایک مرتبہ ایک آدمی کی چوری ثابت ہو گئی اور چور کے لیے حکم ہے، قرآن کا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. ہاتھ کاٹے جا رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، زاروں قطار رو رہے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حاضر ہوئے. اللہ کے رسول آپ منع فرماتے تو ہم نہ کاٹتے. فرمایا اللہ کا حکم تو نافذ کرنے اور جاری کرنے ہی کے لیے ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ اگر یہ حرکت فاطمہ بنت محمد کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے. اسی لیے کہ میری برادری ہے، میرا خاندان اور میرا یہ کچھ نہیں، سب بندے ہیں اللہ کے، اور اسی سانس امتی ہیں حضور کے. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور نے امت بنائی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ میرے قیامت کا میدان ہوگا، اولین آخرین جن و انس سارے ہوں گے، اس میں میرا یہ امتی پورے مجمع کے سامنے اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے. یہ حضور کا امتی ہے، اس نے چوری کی تھی کہ اس دن کی رسوائی کا خیال آتا ہے. اسی لیے وہ جو سورہ یاسین میں ہے نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جنتیوں کے تو ان کے درجات بیان کیے اور ان کی ساری شان بیان کی، اور
کہ گنہگاروں کو کہ تم سارے ہو پاپیو ایک طرف ہو جاؤ. اس آیت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے روتے رات گزار دی کہ قیامت کے میدان میں میری امت کی رسوائی نہ ہو. سب سے زیادہ پیار آپ کو امت سے. ہم اور آپ سب حضور کے امتی. ہمیں اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، استعداد دی، اور یہ صلاحیت وہاں بھی باقی رہے گی. اس کے خزانے اللہ کی ذات میں ہے، خیر کے بھی شر کے بھی. جیسے وہی گرم پانی کا نل اور ٹھنڈے پانی کا نل ہے، جیسے سانس کی نالی اور غذا کی نالی ہے، ایسے اللہ کے رحمتوں کے، برکتوں کے، مغفرتوں کے، تعینوں کے اور اپنی غیبی مددوں کے شامل کرنے کے خزانے بے پناہ. عذاب کے، مصیبتوں کے، بلاؤں کے، آفتوں کے، بیماریوں کے اور طرح طرح کی ذلت اور رسوائی کے وہ خزانے بھی ہیں. انسان کو اختیار دیا ہے، ہم نے تمہیں وقت دیا، پیسہ دیا، صلاحیت دی. اپنی ان تینوں طاقتوں کا کنیکشن کرتے نہیں نا، کنیکشن. یہ اتنے ساری راڈیں جل رہی ہیں، یہ سارا اصل اس کا پاور ہاؤس سے کنیکشن ہے. وہاں صحیح لگ گیا، یہ سارے جل رہے. اور جیسے اور تم میں تو بہت سارے کھلاڑی بھی ہوں گے، میچ ہے نہیں کھیلتے یا فرشتے ہو ہے. ابے وہ ذرا کٹ مارتا رہا، گیا باؤنڈری کے باہر، سکسر، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں. میں ایک دفعہ ہم جب نظریے میں پڑھتے تھے تو ہمارے ساؤتھ افریقہ میں تو یہ چیز بہت ہے لڑکوں میں بھی، یعنی یہ کرکٹ کا کھیل، تو وہاں بھی عصر کے بعد بچے کھیلتے ہیں ہر جگہ. ہم بھی ایک دن شامل ہو گئے ان کے ساتھ. ایک نے بال پھینکی اور وہ بمپر تھی، وہ آ کے سیدھی یہاں لگی تو میرے تو خون، اور دھن ایسی آواز، میں یوں سمجھا کہ ہوائی جہاز گرا. وہ بمپر تھی اور میں سارے آ گئے، ہوائی جہاز گرا نہیں، آپ گرے ہیں، آپ گرے. کیسے کیا ہوا؟ تو اوپر کی رات اندر چلے گئے تھے. اس دن سے پھر میں نے کہا بھائی اپنے بس کا نہیں ہے، اپنے کو نہ بمپر آتا ہے، نہ کیچ آتا ہے، نہ وہ سلو بال بھی ہے اور فاسٹ بال بھی ہے اور کتنی رفتار کا ہے اور کیا کیا ہے وہ سب آپ لوگوں کے پاس تو وہ انگلیاں ہیں نا، وہ مارتے ہو تو فوراً آ جاتا ہے کتنی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، آج گرمی کا کیا ٹیمپریچر ہے اور سردی کیسی، وہ سب معلوم. تو یہ تین طاقتیں دی ہے، صلاحیت رکھی ہے. جتنا سونا چاندی روپیہ پیسہ پیٹرول پلاٹینم جو کچھ آیا اور ابھی قیامت تک آتا رہے گا، لیکن آدمی کی صلاحیت ختم نہیں ہوگی. اس کو اختیار دیا ہے کنیکشن قائم کرنے کا. تیرے اندر مادہ خیر بھی ہے اور مادہ شر بھی ہے. جس سے تیرا کنیکشن ہوگا وہ اندر آتا رہے گا. اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ پر ایمان بنانا ہے، اللہ ہی کی ذات سے فائدہ اٹھانا ہے. عزت ہے تو اس کے خزانے اس کے پاس ہے جی، شہد کے خزانے اس کے پاس، ہر چیز کے بے پناہ خزانے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس کنیکشن کی بات ہے. اگر اور یہ کنیکشن کی جو لائن ہوتی ہے، جیسے پائپ لائن ہوتی ہے نا کہ وہاں سے بجلی وہ ہاؤس وہاں جہاں ہوگا، اور یہ پانی کا وہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، جہاں پانی کا اسٹاک ہوتا ہے اور ذخیرہ ہوتا ہے، ٹینک ہوتے ہیں نا، تو وہاں سے اپنے گھر میں پانی لانا ہے تو اس کے لیے پائپ لائن ہے. پھر پائپ لائن بھی الگ الگ قسم کے، پاؤ کے بھی، ادھے کے بھی، ایک کے بھی، 1.5 کے بھی. اور وہ پائپ لائن آدمی پورا اندر کھڑا ہو جائے اور خالی ایک نہیں
پورا خاندان، یہ جو سڑکیں بنتی ہے بڑے بڑے پائپ لائن، بڑے بڑی پائپ ہوتی ہے نا سڑک پر، بیچارے غریب لوگ اپنی رات اس میں گزارتے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے نہیں، وہ کہ جس راستے سے بھی آپ کا جتنی کیٹیگری کی پائپ لائن سے آپ کا کنیکشن ہوگا اس اعتبار سے گھر میں پانی آئے گا، نیچے کے روم میں بھی، باتھ روم میں بھی، کچن میں بھی، اوپر بھی، اور آتا ہے نا۔ ایسے ہی اللہ کی ذات لامتناہی کے لامتناہی خزانوں سے، عزت کے، کامیابیوں کے خزانوں سے کنیکشن کرنے کے لیے عمل کا پائپ لائن ہے۔ اس عمل کا پورا نمونہ، یہاں تک کہ مسکرانا، ہنسنا، رونا، کنگھی بالوں میں کنگھی کرنا، ناخن تراشنے، ہر چیز میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا ٹھکا نمونہ بنا کر بھیجا، اور صاف قرآن نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، جو کرنے کو کہا اسے کرو اور جس سے بچنے کو کہا اس سے بچو۔ کھانا، کمانا، پڑھنا، لکھنا، نوکریاں اور سیلریاں اور یہ تنخواہیں، اس کو منع نہیں کیا، لیکن کیونکہ ہر قدم پر یہ معلوم کرو۔ اس لیے مجھے یاد آیا مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول، فرماتے تھے اور بہت آہیں بھر کے، ایک وقت تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، خلافت راشدہ حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، پھر حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ جتنے طبقات اس وقت امت میں ہیں، یہ غریب ہیں، یہ امیر ہیں، یہ تاجر ہیں، یہ کاشتکار ہیں، یہ اسٹوڈنٹ ہیں، یہ پروفیسر ہیں، یہ لیکچرر ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، یہ شیخ الحدیث صاحب ہیں، یہ امام صاحب ہیں، ہے نہیں، جتنے طبقات اس وقت میں ہیں وہ سارے طبقات اس وقت میں بھی تھے، لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمام طبقات کا مشترکہ، جیسے میں نے کہا نا کہ جان، مال اور صلاحیت کے مشترکہ ہے پوری بشریت کے درمیان، ایسے اس وقت میں پوری امت کے درمیان ایک چیز مشترک تھی، ہر ایک، وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے ہمارے جیسے انسان، لیکن ہر قدم پر اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، نماز پڑھنے میں بھی، روزہ رکھنے میں بھی، باغ لگانے میں بھی، باغ کو کاٹنے میں بھی، پھل اتارنے میں بھی، اور کمانے میں بھی، شادیوں میں بھی، بچوں میں بھی، بیوی، سب میں پہلی بات حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا، حکم اللہ کا۔ اور فرماتے تھے کہ آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی، آدمی کا رخ جدھر ہو، لیکن پیٹھ کے پیچھے کوہ ہمالیہ بھی ہو تو وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ جب امت کا 100% اپنی صلاحیتوں، اپنی جان، اپنا مال، خدا داد استعدادیں اور اس پر دیا ہوا اختیار، اس کا رخ 100% امت کا قرآنی تعلیم کی طرف، حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، تو ہر ایک کو اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن میں نظر آتا تھا کہ اللہ نے یہ فرمایا، ایسے موقع پر یہ کر، ایسے موقع پر یہ کر، ایسے، اس کی شرح حضور پاک سنتے حدیث، اور اس میں سے پھر جو مسئلے مستنبط کیے وہ مفتیوں نے، لیکن فرماتے تھے ہائے ہائے، جب سے امت نے قرآن کو پیٹھ دکھا دی ہے اور قرآن کے دشمنوں کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے، تو انہیں اپنے ہر مسئلے کا حل ان کے راستے میں نظر آتا ہے۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں یہ ساری محنت نہ کالج چھڑوانے ہیں، نہ یونیورسٹی چھڑوانی ہے، نہ اسکول چھڑوانے ہیں، اور نہ مدرسے چھڑوانے ہیں، نہ کاروبار، نہ نوکریاں، کچھ چھڑوانا ہے، صرف اپنی زندگی کا رخ صحیح کرنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت فرماتے ہیں
آدمی جس رخ پر چلتا ہے اس رخ کی منزل سے قریب پہنچتا ہے. ایک آدمی کو یہاں سے ایئرپورٹ جانا ہے، وہ یہ سمجھ کر کے کہ میں صحیح جا رہا ہوں، ٹو ویلر ہے اس کے پاس اور فل اسپیڈ جا رہا ہے، بہت دیر تک چلتا رہا کہ بھئی کوئی نشانی کچھ. جہاں اس کو یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں راستہ بھول گیا ہوں، فوراً اس کی رفتار دھیمی ہو جائے گی. اے بھائی یہ ایئرپورٹ کا راستہ ہے، تم تو بالکل الٹے راستے جا رہے ہو، پہلے اپنا رخ صحیح کر لو. تو وہ بہت آہستہ سے اسکوٹر کا رخ صحیح کر لیتا ہے، پھر صحیح رخ پر چلتا ہے تو منزل کو پہنچتا ہے. ایسے جان مال اور صلاحیتوں کے استعمال کا رخ، کہ وہ رخ صحیح ہو جائے، اور وہ صحیح ہوتا ہے دلوں کی صحت سے. جب دل، اسی لیے یہ کہتے ہیں جتنا چاہے پہلوان ہو، ہٹا کٹا آدمی ہو اور تگڑا ہو، لیکن دل میں 19-20 کا فرق آ گیا، 19-20 کا، تو پہاڑ جیسا آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں سارے نبیوں کی محنت کا میدان انسان کا دل. اس دل میں اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، نفع نقصان، عزت ذلت، بنانی بگاڑنی، بگڑی کا بنانا، جو کچھ آج تک آسمانوں میں، زمینوں میں، قوموں میں، علاقوں میں، ملکوں میں اور دنیا کی 4 اقلیم میں، 4 سمتوں میں جو کچھ ہوا ہے، ایک اکیلے ذات اللہ کی، اس کے کرنے سے ہوا. جو ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے، جو ہوگا اللہ کے کرنے سے. اسی لیے کہا کہ دل، قلب عبد مؤمن لا يسعني سماء ولا ارض. اللہ کہتے ہیں حدیث قدسی، آسمان مجھے اپنے میں نہیں سمو سکتے، زمینیں مجھے اپنے میں نہیں سمو سکتی. ہاں، مومن بندے کا دل جب اس میں میری عظمت و بڑائی اور میرا تعلق، میری محبت، میرا ڈر، مجھے راضی کرنے کا شوق، کہ اس دل کی یہ حیثیت ہے، میں اس میں سمجھتا ہوں. اور جب دل میں اللہ خود، اسی لیے مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ کسی کے غریب کے جھگی میں پیدا ہوا یا شاہی محل میں پیدا ہوا، مسلمان کا سب سے پہلے اس کے کان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر، اقامت کے اور اذان کے 4 مرتبہ. کہ کیا ہوا؟ یہ 4 مرتبہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ کائنات کا پورا نظام 4 عناصر پر ہے، آگ، ہوا، مٹی اور پانی. یہ 4 بڑے بڑے عناصر ہیں جس پر کائنات کا نظام. اس سب کے منع ابھی آنکھ نہیں کھلی ہے، ابھی تو اماں کو بھی نہیں دیکھا ہے، ابا بھی نہیں بول پا رہا ہے. تیرے پہلے دن کا پہلا سبق اللہ اکبر. جب آنکھ کھولے گا تو کہیں آگ کے عنصر کی، کہیں پانی کے عنصر کی، کہیں ہواؤں کے عنصر، کیا کیا دنیا نظر آئے گی. خبردار، یہ پہلے دن کا پہلا سبق ہے اور یہی تیرا آخری سبق ہے. جب تو جائے گا تو تجھے قبر میں اتاریں گے انہی 4 کے ساتھ، اور پھر تجھ سے پوچھا جائے گا، وہ پہلا سوال بھی یہی ہوگا. اور یہ تو سارے پڑھنے لکھنے والے ہیں، ہوم ورک بھی کرتے ہیں، ہے نہیں؟ اور ہوم ورک میں یہ تیاری کر کے آنا ہے، یہ تیار کرنا ہے، یہ تیار کرنا ہے. ہم مدرسوں میں دیکھتے ہیں بچوں کو، اے بھائی سبق لے لے، سبق لے لیا، اب وہ جاؤ یاد کرو، ابھی تھوڑی دیر میں سنیں گے. لیکن وہ جیسے ایک لڑکے کو ابا نے بھیجا تھا کہ بیٹا ایسا پڑھ کے آنا، ایسا پڑھ کے آنا کہ پڑھا اور بے پڑھا سب برابر ہو جائے. تو ابا کی مراد تو یہ تھی کہ ہر کتاب، ہر لائن کی 1-2 کتابیں ہوتی ہیں پڑھائی میں، لیکن اس لائن کی کتابیں کتب خانوں میں بہت ساری،
کہ ایسی استعداد پیدا کر کے آنا کہ اس مضمون کی کتاب دنیا کے کسی کتب خانے میں ملے تو اس کو حل کر لے. صاحبزادے بلند اقبال نور نظر لخت جگر ابا کی بات کو سمجھے. ابا نے کہا تھا پڑھا بے پڑھا سب برابر. ہمارا گردی میں لگے یہ اسکوٹر یہ ٹو ویلر یہ ابا یہ نہ کلاس ہے نہ اسٹڈی ہے نہ ہوم ورک ہے کچھ نہیں اور پھر رہے. اماں ابا بہت خوش فہمی میں ماشاء اللہ صبح سے جاتا ہے. کبھی تو دوپہر کو بھی نہیں آتا کھانے کے لیے. اماں ٹفن دے دو. وہ کیا کہتا ہے آج کل کیا بنتا ہے وہ ارے وہ دو سینڈوچ اماں ابا بہت خوش. سینڈوچ پہ گزارا کر لیتا ہے. میرا بیٹا بڑی محنت کرتا ہے. آیا ایگزام اور اس میں سوالات ہوتے ہیں. یہ جیسے قبر کے 3 سوال بتائے, جیسے قیامت کے 5 سوال بتائے. یہاں اسکول میں کالج میں بھی سوالات بتاتے ہیں اور اس کا ٹائم ہوتا ہے 3 گھنٹے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہے نہیں. ایسے یہ زندگی ان سوالوں کی تیاری کی ہے. قبر کے سوالوں کا جواب تیار کرنا ہے قیامت کے. اسی لیے کہا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو. زندگی کو موت سے پہلے, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, تندرستی کو بیماری سے پہلے, مالداری کو غربت سے پہلے اور تنگی کو فراخی سے پہلے, فراخی کو تنگی سے پہلے. اس کو غنیمت سمجھ لو. خیر اب ایگزام بھی ہو گئے, ریزلٹ بھی آ رہے ہیں اور باقاعدہ اس پر آتے نا ریڈیو پر آتے ہیں. ماں باپ تو بہت خوش. آج تو میرا بیٹا فرسٹ ڈویژن فرسٹ پوزیشن. کیا فرسٹ ڈویژن فرسٹ پوزیشن. یہ کہا دعا ہے. اس کے نام کے آگے تو 3 بڑے بڑے زیرو ہے. میرے بیٹے کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ تیرے بیٹے کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. تیرے بیٹے نے جو کیا ہے سال بھر وہ ہوا ہے. اور اس کے بعد خود کھیلتا ہے. کبھی کھیلنے والوں کو دیکھ کر خود تو سائیکل چلا نہیں سکتا لیکن جا رہی ہے بہت خوش. سائیکل اسکوٹر گاڑی خوش ہوتا ہے. لہو و لعب و زینت. اب بڑھنے لگے تو آتا ہے ایک دور آتا ہے فیشن کا. دنیا میں جو چاہے ہو, میری شرٹ ایسی ہو, میری پتلون ایسی ہو اور میرا یہ فیشن کا زمانہ. زینت. ابا کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ ابا سے کہتا مجھے یوں چاہیے, بیٹا اپنی اتنی آمدنی نہیں تو پھر میرے باپ کیوں بنے تھے؟ اب اولاد کہتی ہے میرا فیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. میری چپل ہے, میرا جوت, میرا سوٹ, میرا بوٹ, میرے زینت. اس کے بعد ایک اسٹیج آتا ہے تفاخر بینکم. تم چھوٹی برادری کے, ہم بڑی برادری کے. تم چھوٹے باپ کے, ہم بڑے باپ کے. وتکاثر فی الاموال والاولاد. مال اور اولاد کی کثرت میں. تمہارے 2 کویت میں, میرے 3 سعودیہ میں. تمہارے 2 انگلینڈ میں, میرے 5. اور ان کی شادیاں ہو گئی تو ان کی بیویوں کے بھائی بھی, وہ 5 امریکہ میں ہیں. مال بھی اور اولاد بھی. تم 1 منزلہ مکان میں, ہم 7 منزلہ مکان میں. تم کرائے کے مکان میں, ہم ذاتی مکان میں. تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب. باہر قرآن. واہ خدا ہمیں قرآن سے لگاؤ نصیب فرمائے. اس سارے کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کا پانی. اعجب الکفار. جب بارش ہوتی ہے تو کاشتکار کی باتیں کھل جاتی ہے. کیا بارش ہوئی ہے. جب شادیاں ہوتی ہے تو آپس میں باتیں ہوتی ہیں, ابے کچھ ہے. اور لڑکیاں بھی آپس میں باتیں کرتی ہے, کچھ ہے, کچھ ہوا, کچھ ہے, کچھ ہے. کمثل غیث اعجب. وہ جب پوپل نکلتی ہے نا تو کاشتکار کو خوشی ہوتی ہے. حمل ٹھہرتا ہے تو سہیلیاں بھی مبارکباد دیتی ہے
اور گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں. کمثل غیث اعجب الکفار نبات ثم یہیج. اب آئے جوانی پر تو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے ہیجان کی. یہ جو آج کوپل تھی اب پورا کھیت لہلہا رہا ہے. شرقی غربی ہوائیں چلتی ہیں، پورا کھیت مشرق سے مغرب جیسے جوان آگے سارے بال پہلے آگے لاتا ہے پھر پیچھے پہلے دائیں پھینکتا ہے بائیں پھینکتا ہے. ثم یہیج، یہ ہیجان ہے. فتراہ مصفرا. اب یہ جتنا پورا باغ اور پورا کھیت جتنا ہیجان میں ہے نا، اور یہ دائیں اور بائیں اور مشرق اور مغرب، اب سفیدی آنی شروع ہوئی، پتے پیلے ہونے شروع ہوئے، اس کی رگوں میں پیلا پن آنا شروع ہوا. آدھا پتا، پورا پتا، پوری شاخ پیلی ہو گئی. ایک پتجھڑ کی ہوا نے سارے درخت کو ننگا کر دیا. یہ جو نیچے پڑے ہیں نا، یہ وہی ہیں جو اوپر درخت میں تھے، لیکن جہاں سے یہ ہٹے ہیں وہاں نئی کوپلیں لگتی ہیں، اور نئی کوپلیں ان کو انگوٹھے گرے نا. مجھے یاد ہے وہ بچپن میں پڑھا تھا، پیپل پان کرنتا ہستی کوپلیاں، پیپل پان گرنتا ہستی کوپلیاں، مجھ بیتی تن بیچ سے دھیری باپلیا. یہ نیچے پڑے جو پتے ہیں وہ کوپلیں ان کو ہنستی ہے. تو یہ پڑے کہتے ہیں یہ وقت تیرے پر بھی آنا ہے. اس لیے آج تک دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے موت کا انکار کیا ہو. اللہ کا کیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کیا، اور نہ جانے کا مرنا ہے. فرعون کی بھی چوکلی بھول گیا تھا جو خدا کا دعویٰ کرتا تھا. اس لیے اللہ نے یہ جو جان مال اور صلاحیت دی ہے اس کو اپنے صحیح ٹھکانے لگانا کہ جس سے دنیا بھی جنت نشان بنے، اور مرنا تو ہے ہی. دنیا میں جو آیا ہے وہ مرنے ہی کے لیے آیا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اور خوشیوں کے ڈبے، مٹھائیوں کے ڈبے، اور کیا افریقہ اور کیا ولیمہ اور کیا ہوتا رہتا ہے، اور یہ پیدا ہوتے ہی اس کا اپنا آخرت کا سفر شروع ہو گیا. ماں باپ تو کہتے ہیں 20 سال کا ہو گیا جوان کہ جی 20 سال یہ مرنے کے قریب ہوا، موت کے قریب ہوا. یہ 35 سال کا ہے کہ اتنا قریب ہوا اور ایک دیر آ جائے. اسی لیے کہا کہ جب اللہ نے اسی لیے اللہ نے عقل دی ہے، اور قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے فَاعْتَبِرُوا یا اولی الالباب. او عقل کے دعوے دارو، عبرت حاصل کرو. جیسے اسکول میں مدرسے میں ہوتا ہے، ایک لڑکے نے غلطی کی، سبق نہیں سنایا، استاد نے کہا کھڑے ہو جاؤ، انگوٹھے پکڑو، 30 مرتبہ اٹھک بیٹھک کرو. اس کا کلاس فیل، اس کا ساتھی، درجے کا ساتھی، وہ ہنس رہا ہے. استاد کی نظر اتنا نالائق، اتنا بے حس ہے، اس کو میں کیوں مار رہا ہوں، وہ حرکت تو کر رہا ہے. تو استاد کی نظر اس سے ہٹ کر یہاں آ جاتی. پچھلی قومیں جتنی تباہ ہوئی، جس حیثیت کے بھی افراد بھی، خاندان بھی، قومیں بھی، برادریاں بھی، ان سب کے واقعات کو قرآن نے بیان کر کے کہا ہے فَاعْتَبِرُوا، عبرت حاصل کرو ان کے ساتھ کیوں ہوا، اور یہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جب اس کو سبق یاد نہ کرنے پر میں مار رہا ہوں تو یہ پٹائی تیری بھی ہو سکتی ہے جب تو یاد نہیں کرے گا، تیری ذمہ داری. اسی لیے عجیب قرآن تو قرآن ہے. فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور کتنے معصوم بچوں کو اس نے ذبح کروائے. یہاں تک کہ معلوم ہوا کہ حمل ٹھہرا ہے تو حمل گروائے، ماؤں کی چھاتیوں پر بچوں کو ذبح کروائے. اس کو کسی نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کے ہاتھوں تیری حکومت کا تختہ الٹے گا. اب اسے اس بچے کی تلاش،
وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے گھر اجاڑے، کتنی ماؤں کو رلایا، کیا کچھ کیا، لیکن ایک بات طے ہے، جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، جسے خدا رکھے۔ اسی لیے ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تھی، عربی میں تو اس کو عزل کہتے ہیں، کہ میاں بیوی جب ملے تو جو نطفہ ہے اس کو باہر گرا دے، اندر نہ جانے دے، عربی میں عزل کہتے ہیں۔ اور آج کل کی زبان میں سمجھنے کے لیے لپ لگانا ہے، کیا کہتے ہیں، لپ لگانا، ارے بولو نا یار، مجھے ہے لپ کہتے تھے۔ تو صحابی نے اجازت چاہی کہ میری ایک ہی باندھی ہے، سارا کام کرتے ہیں، مجھے عزل کی اجازت دے دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو یہ اپنا نطفہ، یہ قطرہ پتھر پر بھی ٹپکا دے گا اور اللہ نے اس میں سے پیدا کرنا طے کر لیا ہے تو اللہ اپنی قدرت سے وہاں سے پیدا کرے، اس اللہ کو پہچانا۔ اما موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان، کہیں میرے موسیٰ چھوٹی جھکی بھی، کپڑے بھی، اور ایسے تلاش کرتے، اللہ پاک نے الہام کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، او موسیٰ کی ماں، تیرا کام کیا ہے؟ ماں کے ذمے بچے کو دودھ پلانا ہے، تم اپنا کام کرو۔ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اور جب ڈر لگے تو اس کو سمندر میں ڈال دینا۔ یا اللہ، یہ تشکیل، ماں کی تشکیل اللہ پاک، کسی ماں نے دنیا میں چاہے وہ بچہ کتنا ہی نافرمان کیسا اپنے سامنے سمندر میں ڈلوائے گی اپنے ہاتھ سے؟ اللہ کہہ رہے، اسی لیے یہ جو مئی جون کی چھٹیاں آ رہی ہیں اس میں تشکیلیں ہیں۔ ہاں، فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، جب ڈر لگے تو صندوق میں بند کر کے، اور شیشی مت رکھنا دودھ کی، اب تو شیشیوں سے چل رہے نا، شیشی کا دودھ، ماں کی چھاتیوں کا تو بہت کم، اسی لیے جب تشکیلیں ہوتی ہے تو شیشیوں والے جلدی تیار نہیں ہوتے، ہاں ماں کی چھاتی کا پیے ہوئے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، ہم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے۔ ابھی پتا چلے گا تھوڑی دیر نہیں۔ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، سمندر میں ڈال دینا، شیشی مت رکھنا، اور ایسے کہ ہوا کی کوئی لہر نہ جائے۔ کس نے کہا ہوا ہو تو ہی زندگی؟ زندگی جس کو ہم زندگی دے اس کو زندہ رہتا ہے، جسے ہوائیں بھی ہو، اور ایسی بھی ہو، اور یہ ویسی بھی ہو اور تیسی بھی ہو۔ ہم موت کے گھاٹ اتار دے تو کوئی بتا نہیں سکتا، ڈال دیا۔ یہ ہے تشکیل، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشکیل اللہ پاک نے کی تھی، اس دودھ پیتے کو اور اس کی ماں کو یہاں جنگل بیابان میں چھوڑ دو۔ خود اماں نے پوچھنا شروع کیا، کہاں جا رہے؟ کوئی جواب نہیں۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسری مرتبہ کہا، اللہ امرک بہذا، یہ جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، کیسے شاندار ایران کے علاقے میں تھے، اور کیا مالدار گھرانہ تھا، اور کہاں لا کے ڈالا، اور کیا اللہ نے کہا ہے؟ اس پر عورت زاد ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اوپر آسمان، نیچے زمین اور ریگستان اور پہاڑ، لیکن ہم کو جواب سکھایا ہے، اذا لا یضیعنا، اگر اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہے، اللہ کا حکم بندے کو ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتا، جائیے۔ اور اسی لیے گھروں کی تعلیم جو کہتے ہیں نا، وہ اسی کے لیے کہتے ہیں۔ آپ جتنے چاہے ماشاءاللہ مسجد میں 8 گھنٹے دیتے ہوں، 6 گھنٹے دیتے ہوں اور گشتیں کرتے ہوں، لیکن ماں، دادی، بیوی، بہن، بھتیجی، بھانجی سارے گھر میں ہوتے ہیں، ان سب کا ذہن دینی بننا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے قصے میں تمہیں کہاں کہاں کا سناؤں۔ 3 لڑکے جو امریکہ میں پڑھتے تھے، اور سن 80 میں اجتماع ہوا تھا، اور اس میں ایک لڑکا کھڑا تھا حضرت جی کے دروازے پر پہرے پر، اور
اللہ کی شان، اس کا باپ کسی زمانے میں وزیر تھا، پھر وہ جب حکومت بدلی تھی تو اس کی وزارت گئی تھی، اور وہ تینوں یہاں آئے بھی تھے اور بہت انہوں وقت لگایا اور کیا کیا ہوا۔ خیر، میں یوں کہتا ہوں کہ دوستو، اللہ نے یہ 3 طاقتیں دی ہے، اس پہ اختیار دیا ہے، اور استعداد اتنی ہے کہ جنت کبھی ختم نہیں ہوگی، تو جنت کی نعمت وہاں ہمیشہ اس استعداد سے، اس صلاحیت سے فائدہ اٹھاتا رہے گا اگر کنیکشن وہاں سے ہوا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ میری تمہاری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، اگر اللہ کے خزانہ ذلت، رسوائی، مصیبتوں، بلاؤں، آفتوں کے خزانوں سے اگر ہوا ہے، تو جہاں اندھیرے میں، اجالے میں، اپنے میں دیکھنے میں بہت بڑی شکل، لیکن یہاں بھی اور وہاں بھی پریشانیاں ہی پریشان۔ اسی لیے قرآن نے سب سے پہلے ایمان، عمل اور آخرت، یہ 3 چیزیں شروع میں سمجھائی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات و صفات پر اللہ آمنت باللہ کما ہوا، جیسا وہ ہے، ایسا نہیں جیسا میری سمجھ میں آیا۔ وہ حفیظ ہے اپنی قدرت کے ساتھ، کہ نہیں قلعہ ہوگا تو حفاظت ہوگی، بندوق ہوگی تو حفاظت ہوگی، اور فلانا کیسا ہوگا تو روزی نہیں، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، ہر چیز میں وہ اپنی قدرت کے ساتھ۔ اس لیے اس کی مستقل محنت، جیسے یہ ساری ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے محنتیں ہیں، اور جب محنت صحیح ہوتی ہے تو ایک کلاس سے دوسرے کلاس میں، پھر تیسرے کلاس میں، پھر ڈگری ملتی ہے، اور ڈگری میں بھی پھر اس میں اور آگے بڑھتے ہیں اور ترقی کرتے رہتے ہیں، لیکن ان سب کا ایک دن خاتمہ ہے، اس لیے کہ دنیا ہی جب ختم ہو جائے گی، اور اس کے بالمقابل ایمان میں، اعمال میں، اچھی عادتوں میں، اخلاق میں، اللہ کے تعلق میں، آخرت کے بنانے میں، جنت کے شوق میں، جہنم کے خوف میں، جتنا اپنے آپ کو ان تینوں طاقتوں کے ساتھ اللہ کے حکم اور نبی کی سنت کے طریقے کے ساتھ چلایا ہے، دنیا میں تو پہلا انعام من آمن وعمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ ایمان اور اچھے عمل، اچھے عمل کا مطلب صرف تھوڑی تسبیح پڑھ لی، نفلیں پڑھ لی، اتنا نہیں ہے، ہر قدم پر اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، چلنے پھرنے، اندھیرے اجالے، ہر میں اللہ کہتے ہیں ہم ان کو حیات طیبہ دیں گے۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کو، مفسرین کو۔ اس حیات طیبات کی تفسیر میں کہا ہے کہ پہلا انعام اس ایمانی اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی پر پہلا انعام دل کا سکون۔ اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان بادشاہوں کو اور ان حکومتوں والوں کو پتہ چل جائے اللہ والوں کے دلوں میں کیا کچھ سکون ہے اور کیا اطمینان ہے، تو بجائے ملکوں پر فوج کشی کرنے کے یہ اللہ والوں کے دلوں پر حملہ۔ پہلا انعام دل کا سکون۔ دوسرا انعام جس حال میں، جس کیٹیگری میں ہو، چھوٹی تنخواہ ہے، تھوڑی تنخواہ ہے، چھوٹی دکان ہے، تھوڑی کمائی ہے، جتنا اسی میں اللہ ایسی برکت دیں گے کہ کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ 2، اور تیسرا انعام دعاؤں کی قبولیت۔ دنیا، اسی لیے وہ ہم کو بتایا نا، اللہ کرے ہم سیکھیں، حزب العظم میں دعائیں ہیں، اللہم اذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک۔ اے اللہ، جنہوں نے دنیا چاہی ان کو تو نے دنیا دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی، میری آنکھ تک کو اپنی فرما برداری والی زندگی سے ٹھنڈی کر دے، جس وقت کا جو حکم۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صلاۃ الحاجہ بتائی، 3 مرتبہ گھر میں تشریف لائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، عائشہ کچھ ہے؟ میری جان میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو نہ آپ نے حضرت عثمان سے بہت بڑی خیرات کر دی،
نہ ان سے کہا، نہ ابو بکر صدیق سے کہا، نہ بعض داماد تو سسرال کے سر پڑ جاتا ہے نا، نہیں، جب لڑکی تمہاری ہم نے لی ہے تو حضور نے سسر صاحب سے نہیں کہا کہ جب تمہاری بیٹی ہم نے لی ہے تو اب ہمارے گھر میں چولہا نہیں جل رہا. پہلے دن سے قاعدہ سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا. مسجد میں تشریف لائے، نماز پڑھی، پھر تشریف لے گئے. عائشہ کچھ ہے؟ میری جان، میرے ماں باپ. مسجد میں 3 مرتبہ تشریف لا کر حضور نے عمل کر کے ہم کو بتایا تمہاری، اب تم کو ہندی بھی بول رہے، سمسیا کیا کہتے ہو؟ کیا ہو؟ منہ بھر کے بولتے نا، آئی ہیو سم پرابلمس ہو کہ سمسیایں ہو کہ مشکلات ہو کہ پریشانیاں ہو، نماز کے ذریعے اللہ سے کہنا سیکھو اور اپنے مسئلوں کو. 4تھی مرتبہ پھر یہ ہم کو ہمارے لیے تعلیم ہے. میرے دوستو، اللہ نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا ہے، اسی لیے قرآن نے تو حضور کی بعثت کو احسان کے ساتھ، لقد من اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. جس کو اللہ، تو اس کا احسان تو اس کی شاعر نشان ہے، اس کی ہر بات اس کی شاعر نشان. اذ بعث فیہم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. اور بھیجا تو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. جیسے اماں موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا تمہارے ذمے بیٹے کو دودھ پلانا ہے، تمہارے جو ذمے ہے وہ تم کرو، آگے جس گود سے لیا اس گود میں واپس کر کے دکھائیں گے، اور صرف بچہ نہیں، پیغمبری کا تاج سر پر رکھ کر دکھائیں گے. کیا نہیں کیا؟ اس امت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا آپ نے فرمایا ہماری نبیوں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسوں کا وارث نہیں بناتے، جو ہم اللہ کے ہاں سے لائے ہیں. کیا لائے؟ دعوت لائے، ایمان کی، سب سے پہلے ایمان کی دعوت، اس کے ساتھ علم کہ یہ اس کا، پھر یہ پورا قرآن دے کر گئے کہ ہے تمہارے. اور گارنٹی کیسی؟ کیا تمہاری کمپنیاں گارنٹیاں دیتی ہوں گی، اور کیا تمہارے مشین بنانے والے گارنٹیاں دیتے ہوں گے؟ ہوتی ہے نہیں گارنٹی، اس کے ساتھ گارنٹی کارڈ ہوتا ہے، 5 سال کا، 2 سال کا، 1 سال کا، اور لائف ٹائم بھی ہوتا. ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت رسول او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یوں ہی سڑک پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں. جیسے کوئی آدمی مرتا ہے اور اس نے اپنے بچوں کے لیے نہ رہنے کا کوئی انتظام کیا ہے، نہ اس کے کاروبار، تو بیچارے کیا کرتے ہیں؟ بچے سڑک پر بھیک مانگتے ہیں، اور جو کوئی ٹکڑا ڈال دے، کوئی چسڑا ڈال دے، اور کوئی تھپڑ مار دے، کوئی دھلکار دے، کیا کرے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کلمہ گو، آپ کے امتیوں کو صاف کہہ دیا، سڑک پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کا مرہون منت بنا کے نہیں جا رہا ہوں کہ جیو جیسے وہ کہیں اور مرو وہاں جو کہیں، بولو وہ جو بلواوے. خبردار، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں. یہ قرآن آنکھوں کا آنکھوں میں، کانوں کا کانوں میں، دل کا دل میں، جذبات میں، خیالات میں، فکروں میں. اس کی ایک محنت ہے. جیسے تم پڑھتے ہو تو پڑھائی کی محنت ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ ڈگریاں ہیں، ایسے یہ قرآن جو اصول ہے، ضابطے ہیں، خدائی قانون ہیں، یہ زندگیوں میں آ جائے، اس کی محنت، اس کا نام ہے نبوت کی محنت، اس کا نام ہے دعوت و تبلیغ کی محنت. یہ 2 طاقتیں دے کے جا رہا ہوں. گارنٹی کیا دی؟ زمین آسمان کو جائیں، 10 دفعہ جائیں، آسمان آ جائیں، پورا پچھم ہو جائے، دنیا چاہے جو ہو جائے، تمہیں کوئی خرید سکتا ہے؟ نہ تمہارے خیالات اور جذبات کو، نہ تمہیں کوئی بیچ سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی راہ بھلوا سکتا ہے. تم اللہ کی بندگی پر، نبی کی اطاعت و فرمانبرداری پر رہو گے، اور اس پر اللہ تمہیں جو انعامات دیں گے. پڑھو فضائل کی کتابیں،
اور پڑھو حدیثیں. مجھے تو عجیب یاد آیا تو سنا دیتا ہوں. حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعد پہلے یہیں کے تھے، پنجاب کے تھے، پھر وہاں چلے گئے. پڑھا یہی تھا ڈابل میں، گجرات میں، شاہ گڑھ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے. پھر وہ آتے جاتے تھے یہاں. فارغ ہونے کے بعد جب ہوئے تو ایک مرتبہ آئے تو تعلیم کے حلقے میں بیٹھ گئے. ایک ساتھی آئے ان کے لیے، آپ وہ مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب، مولانا رحمہم اللہ، یہ حضرات، ان کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف کے 8 باب کی تعلیم کے لیے. جب وہ تعلیم سے فارغ ہو کر آئے تو ان کا کہ میرا آج کا تاثر، یہ جتنی حدیثیں سنی ایمان سے متعلق، آخرت سے متعلق، فتنوں سے متعلق، میں تو یہ سمجھا کہ ہر حدیث میرے لیے تھرمامیٹر ہے کہ جو ایمان حدیث نے بیان کیا، اللہ کے نبی نے بیان کیا، میرا ایمانی ٹیمپریچر کیا ہے. اخلاق، آخرت، اللہ کو راضی کرنے کا شوق، اللہ کی ناراضگی کا خوف، یہ حرج. اسی طرح یہ ہمیں اللہ کی نظر فضائل کی، میں تو کہاں کی کہوں. مدینہ یونیورسٹی کے بہت بڑے استاد، پروفیسر وہاں کے، انہوں نے جب یہ فضائل کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ بھی ہوا ہے، جو ان کا یہ آدمی ہے کون، کیا وہ ایسے نہیں ہے. اسی لیے یہ سارے اعمال، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس محنت کو رسم نہ بنائیو. یہ کار نبوت ہے، یہ صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، جلا پاتی ہیں. اور وہ 600 سال کے شرک میں ڈوبے ہوئے صحابہ کہاں پہنچے. آج بھی فرمایا کہ آج بھی حضور والے اعمال میں وہی تاثیر. اور پھر مثال دی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ لیمو ہے، حضور کے زمانے میں بھی پانی کو کھٹا کرتا تھا. کتنے حادثے اور کتنے زلزلے اور کتنی جنگیں دنیا میں کیا کچھ ہوا، لیمو کا اثر بدلا ہے. اور اسٹیشن کا کلی نچوڑے تو بھی پانی، اور کوئی حرم شریف کے امام صاحب اگر نچوڑے تو بھی پانی اکٹھا ہوگا، لیمو. لیکن فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی، لیکن وہ جو تمہارے گھروں میں شوکیس ہوتے ہیں اور طرح طرح کے وہ سیٹ ہوتے ہیں، یہ سبزیوں کا سیٹ ہے، یہ پھلوں کا سیٹ ہے، اس سبزیوں کے سیٹ میں سے لیمو نچوڑ کے اکلوتے لگتے جگر نور نظر کو. اگر لیمو کا شربت پلانا چاہو تو لیمو پھٹ تو جائے گا، خطرہ نہیں ٹکے گا، اس لیے کہ وہ پلاسٹک کا ہے. پلاسٹک کی گشتیں، پلاسٹک کی تعلیم، پلاسٹک کا ذکر، پلاسٹک کے چلے، پلاسٹک کی محنت، کہ وہ یہ ہے. اور اگر حق ہے تو صحیح ہے، محنت ہو، صحیح ہو، قربانی کے ساتھ ہو، دنیا والوں سے پھوٹی کوڑی نہ چاہتے ہوں. اس لیے حضور کے ساتھیوں کی جو صفت بیان کی نا، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپس میں ایسے جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد، ایک دوسرے کے لیے فرش راہ بننے والے، آنکھیں بچھانے والے. جب کوئی مسئلہ آیا، نماز سجدہ، نماز سجدہ، اللہ سے کہیں گے. اور کیا چاہتے ہو؟ اے اللہ تیرا فضل اور تو راضی ہو جائے، بس یہ ہمارے لیے صرف سبق ہے. بہرحال میں نے یاد کیا کہ 3 چیزیں پوری دنیا کی، پوری بشریت کے درمیان مشترک ہے، اور ہر ایک کو اس پر اختیار دیا ہے، اور اس کے صحیح اور غلط استعمال پر صحیح اور غلط نتیجہ آتا ہے. جنت بنتی ہے تو انہی تینوں طاقتوں کے صحیح استعمال کے نتیجے میں، جہنم بنتی ہے تو انہی تینوں. اس لیے فضائل صدقات نے وہ جو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا ہے نا، بہت بڑے آدمی، صاحبزادے، اور باپ کی بڑی میراث، لیکن ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، بچپن میں انتقال کر گئی. میں نے کہا نا کہ کنبے کے لوگوں سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، تو ان کو اپنی بچی سے بہت محبت کی. رات کو بھی اکثر یاد کرتے رہتے، میری منی، سوتے
رات کرتے کرتے سو گئے۔ اللہ جب کسی کو جب ہدایت دینا چاہتے ہیں، کسی کی زندگی کا رخ صحیح کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ راستہ بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ جیسے جو 32 دانت دیتا ہے، چبانے کو بھی وہی دیتا ہے۔ خواب دیکھا کہ چٹکل میدان اور ایک بہت بڑا اژدہا زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا، وہ پھپھاڑے مارتا ہوا ان کی طرف، یہ بھاگ رہے ہیں، وہ پیچھے ہے، بچنے کا کوئی سامان۔ اس کنارے ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ واقعہ لکھا ہے شیخ نے فضائل صدقات۔ ابا جی یہ پیچھا ہے، اب میرا حال، مجھے بچاؤ۔ بڑے میاں نے کہا کہ بیٹا میرے تو خود ٹانگیں ایسی ہے، میں کیا بچا، مجھے کوئی راستہ بتا دو۔ یہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، یہ نہیں چڑھ سکے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں، مجھے خوب یاد ہے شروع میں، اب سے 50-60 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں، جب کوئی آدمی آتا اور اپنے کسی مسئلے کو روتا تو اس سے یوں کہتے، تبلیغ میں چلا جا، تبلیغ میں چلا جا، چلے میں چلا جا۔ خواب نہیں، وہ چڑھ گئے اوپر، اژدہا پیچھے رہ گیا۔ اوپر جا کے دیکھا تو ایسی پھلواری اور ایسی نرسری، کیا پانی کے فوارے اور کیا پھولوں کی خوشبوئیں اور کیا کیا، جان میں جان آ گئی۔ دیکھا کہ بہت پھول جیسے بچے کھیل رہے ہیں۔ نظر پڑی تو بیٹی نے باپ کو پہچان لیا، باپ نے بیٹی کو پہچان لیا، اور سب کو چھوڑ چھاڑ کے ابا جی، جیسے چلے 4 مہینے پورے کر کے جاتے ہیں تو گھروں کو بچے سب پیچھے آ جاتے ہیں نا، ابا جی، نانا جی، دادا جی۔ بیٹی یہ سب کیا ہے؟ ابا اللہ پاک نے دادے کی جو آپ کو میراث دی تھی، بڑی دولتیں اور جاگیریں تھی، آپ نے اس کو جس ہوا و حویس میں، اس کے ذریعے یہ اژدہا تیار ہوا ہے۔ اسی لیے شیخ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بدل فرماوے۔ جنت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ آدمی کے اچھے عملوں کی بدلی ہوئی شکل، اور جہنم کے جتنے عذاب ہیں آدمی کے گناہوں کی بدلی ہوئی شکل۔ جیسے شاندار پلاؤ، شاندار بریانی، کہ چاول، گوشت، مسالے، زعفران، یہ وہ، کہ وہ بہت، اور پھر وہ پاخانہ، کہ یہ اسی کی بدلی ہوئی شکل ہے جس سے آدمی خود اپنے ناک بند کر لیتا ہے۔ اور اسی لیے مولانا الیاس صاحب ایک مرتبہ تو مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بیت الخلاء میں بھی مراقبہ کیا کرو۔ ہاں حضرت جی، مراقبہ تو خانقاہوں میں پیروں کے پاس، بزرگوں کے پاس، کہ ہاں مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم نے پیشاب کیا، یہ پیشاب کیا ہے؟ کہ جس پانی کو اللہ نے ماء مبارکہ کہا، انزلنا من السماء ماء مبارکہ، ہم نے آسمان سے برسایا تھا اور گرایا تھا، تم نے اس مبارک پانی کو پیا، تمہارے اندر جانے کے بعد وہ ایسا بنا کہ تم خود بھی، تمہاری بھی وضو گئی اور تمہارے کپڑے بھی ناپاک اور سب، یہ تم نے اس کی شکل بدل دی۔ اور وہ جو شاندار جو چتھاروں کے ساتھ کھایا تھا، یہ یوں کہ خالی اتنا نہیں ہے کہ پلاؤ خراب کر دیا اور شولہ خراب کیا اور پلاؤ خراب کیا، ہم نے تعلیم کو، ہم نے ایمان کو، ہم نے اخلاق کو، ہم نے سماج و سوسائٹی کو، ہم نے اپنے انفراد و اجتماع کو جس طرح خراب کیا ہے، اس لیے کہ نمونہ تو تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کہ اس سے استغفار کی کیفیت پیدا ہو۔ اسی لیے میرے دوستو، ہم پر تو بہت بڑا احسان حضور کو اللہ نے جو بھیجا، اور یہ 3 چیزیں، ایمان کی دعوت، دین کا سیکھنا سکھانا، اور دلوں کی صفائی، اور اس کی وہ تفصیلات جو ہے ساری۔ اس خواب نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو چونکا دیا، آنکھ کھلی، غسل کیا، توبہ کی، توبہ بہت بڑی نار، بہت بڑی نار، اللہ نے اپنے بندوں کو حضور کے صدقے میں توبہ کی دولت دی۔ پھر وہ مالک بن دینار وہ ہوئے کہ ان کے ہاتھوں سینکڑوں نے، ابھی بھی مالابار میں ایک جگہ ہے، وہاں ان کا مزار ہے، اور
ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت میں وہاں چلا لگایا تھا منشی اللہ دتہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. تو انہوں نے، میں تو بہت چھوٹا تھا مدد، تو اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جا کر ہمارے. میرے دوستو، اللہ نے ہم کو گھر بیٹھے یہ دیے. بس اللہ کو ایک بات ہے، نعمت کی قدر کرو گے اللہ نعمتوں کو بڑھاتے ہی رہا کرے گے. ناقدری اللہ نعمت چھین لیتے ہیں. ہمیں اللہ نے نعمت دی ہے ایمان کی، اسلام کی، قرآن کی، اور یہ زندگی میں آ جائے، ہماری دنیا بھی بنے آخرت بھی بنے، اس کے لیے اللہ نے یہ محنت بھی دی. اس لیے دوستو، خود اپنی ذات سے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے. جیسے ابھی یہ ہمارے سارے اسٹوڈنٹس ہیں، اللہ پاک ان کے آنے کو بہت قبول فرمائے، بہت قبول فرمائے. اس لیے کہ یہی وقت ہوتا ہے، ویکیشن کا لوگوں کا انتظار ہوتا ہے کہ کہاں کہاں کے پروگرام بنتے ہیں، لیکن سارے پروگراموں کو ختم کر کے یہاں کا پروگرام. اور پھر یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں کوئی مٹھائی تقسیم ہونے والی نہیں ہے. وہی کہیں گے کیا کہ 4 مہینے کا. اور یہ بھی اب کہاں کہاں سعودیہ کے جو شاہ عبداللہ تھے نا، ان سے پہلے شاہ عبداللہ تھے، ان کا بھتیجا امریکہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور اس کی جو ایڈوائزر تھی وہ ایک لڑکی تھی. خیر، ایک رمضان کا مہینہ آیا تو اس کو بہت شوق لگا کہ اللہ، ساری دنیا تو رمضان مبارک مکے مدینے میں، اور میں یہاں، اور یہ میرے پیچھے سائے کی طرح. بہت روئے، بہت روئے، اللہ مجھے راستہ دکھا دے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا بہت اہتمام سے مانگتے تھے. ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا، مانگنی چاہیے. وہ ظہر کی نماز پڑھ کر نکلے تو سامنے سے جماعت آ رہی تھی. انہوں نے ان کی شکل دیکھ کر السلام علیکم، اور تو اس کی تو بادشاہ چل گئے کہ کوئی اپنا بھائی. وہ تھے انجینئر عبد المقید صاحب، بنگلہ دیش کے جو ذمہ دار تھے. ان کی نماز وہی بٹھا لیا، اور یہ پڑھ رہا ہوں اور وہ کر رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں. اس جماعت نے کہا کہ یہ سب کچھ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی کا ہر گھر، اور ہر گھر کا ہر فرد، اس کو یہ بتایا تھا کہ جو کچھ ہوں سب بعد میں ہوں، بندہ اللہ کا پہلے ہوں، اور اسی سانس نبی کا امتی ہوں. بندگی میری زندگی اور نبی کی طاعت میری غلامی. وہیں اس کی تشکیل ہوئی. وہ بہت لمبا قصہ ہے. وہاں سے پھر وہ واپس آ رہے تھے تعلیم پوری کر کے، ہالینڈ پر ایئرپورٹ پر تھے. وہاں ایک مسجد میں کے ساتھی آ گئے، لے گئے. اس کے بعد یہاں نظام الدین میں آئے. ہم اس وقت میں نظام الدین میں تھے. تو اس نے یہ سارا قصہ سنا کہ الحمدللہ اس کے بعد سے ہر سال میرے 4 مہینے لگتے ہیں. ہم بھی اپنے فائنل ایئر والوں کو یہ کہتے ہیں، اور یہ علی گڑھ کی تو خاص خصوصیت ہے کہ جو بھی اپنا فائنل ایئر کر لیتا ہے، آخری سال جس کا ہوتا ہے، وہ ماشاءاللہ کوئی جاب کرنے سے پہلے، کسی کمائی کی شکل سے پہلے اپنے پہلے 4 مہینے لگاتے ہیں. اور ان کی وجہ سے کتنوں کے لگے. اس وقت میں تو اب چونکہ اذان بھی ہونے والی ہے، صرف اتنا جو اسٹوڈنٹس کے نام پر ہمارا یہ مجمع ہے، جتنے ہیں یہ طے کر لیں کہ ہمیں اپنے آپ کو حضور اللہ کا سچا بندہ، نبی کا سچا غلام، اپنی ساری پڑھائی، ساری لکھائی سب کے ساتھ اصل ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی کے امتی ہیں. اور جیسے اماں موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، تمہارے ذمہ تو دودھ پلانا ہے، کریں گے تو سارا ہم کچھ. ہمارے ذمہ دعوت قرآن، اور قرآن زندہ ہو جائے اس کی محنت ہے. ہدایت اللہ اس کی ہوائیں چلائیں گے. خدا ہمیں آپ کو ذریعے کے بہانے قبول فرما لیں.